اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، آپ سب کی خدمت مبارک میں ماہ محرم الحرام کی تعزیت پیش کرتے ہیں تمام عزاداروں کو، تمام آدمیوں کو، تمام محبان امام حسین علیہ السلام کو۔ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ عزا کا مہینہ ہے، یہ آل رسول علیہ السلام کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مجلس اور ماتمداری گریہ بقا کا اہتمام کریں۔ یقیناً مسلمان آل رسول علیہ السلام کے لٹنے پر خوشیاں نہیں مناتے، غم مناتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ کربلا میں جو کی گئی مصیبتیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جو مصائب ڈھائے گئے، ان مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، مجلس عزا، گریہ بکا، مقصد کربلا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کے پہلے دن اور پہلی شب کے چند ایک اعمال ہیں۔ اگر مومنین کے پاس وقت ہو، فرصت ملے تو گریہ و بکا کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی اہتمام کریں، جو معصومین علیہ السلام سے روایات میں وارد ہوا ہے۔ صاحبان ایمان، یہ حزن کا مہینہ ہے۔ یقیناً اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ ہنسنے سے، کہے لگانے سے اجتناب کرے، اپنی شکل کو، اپنی صورت کو ایسے بنائے رکھے جیسے کہ اس کے گھر میں کوئی قضیہ ہو گیا ہے۔ اس مومن کو، اس مومنہ کو چاہیے کہ جس کے دل میں ولائے اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ ان ایام کو ایسے گزارے کہ جیسے اس کا گھر اپنا لٹ گیا ہو۔ تو صاحبان ایمان، پہلی شب، یہ شب اول ماہ محرم الحرام ہے۔ کتاب اقبال الاعمال میں بہت زیادہ اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی 3 نمازیں ہیں اس شب اول کی۔ اگر آپ تینوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر ان میں سے ایک بھی پڑھیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ پہلا عمل 100 رکعت نماز کا ہے، یعنی 2 کر کے پڑھنی ہے شب اول ماہ محرم الحرام میں۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 2 کر کے پڑھنا ہے، 100 رکعت۔ یہ 50 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 رکعت ہو جائے گی۔ اور دوسرا 2 رکعت نماز کا عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام جو ہے اس کو پڑھیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین کو۔ اگر سورہ یاسین یا سورہ انعام یاد نہیں ہے تو قرآن پاک کو کھول کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری نماز شب اول ماہ محرم الحرام کی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، جس کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 نمازیں ہیں۔ آپ نے اگر تینوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا اجر ثواب آپ کو ملے گا، اگر چاہتے ہیں کہ 1 یا 2 تو بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ نیت کیا کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب اول ماہ محرم الحرام پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد جو طریقہ ان تینوں کا الگ الگ بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کا وقت کب سے ہے؟ نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح سے پہلے ہے۔ اور جو شخص، جو بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو بندہ، جو کنیز اس نماز کو اس رات میں یعنی اول ماہ محرم میں پڑھے گا اور صبح کو اس کا روزہ رکھے، جو کہ پہلا سال کا دن بھی ہے اور ماہ محرم کا پہلا دن بھی ہے، تو گویا کہ وہ پورا سال اس پر اللہ کی طرف سے خیر ہوگی اور وہ پورا سال محفوظ رہے گا۔ اگر وہ سال گزرنے سے پہلے مر جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور صاحبان ایمان، پہلا جو دن ہے ماہ محرم الحرام کا، اس کے اعمال میں سے پہلا عمل ہے روزہ رکھنا۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، اس کو روایت کرتے ہیں ریان بن شبیب، فرماتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کہ من صام هذا اليوم ودعا اللہ استجاب اللہ دعاہ کما استجاب زکریا، کہ ماہ محرم کا پہلا دن وہ دن ہے کہ جس میں جناب نبی اللہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کو مستجاب فرمایا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دن یعنی اول ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ نماز روزے کے بعد دوسرا عمل پہلے دن کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز، جو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہلے ماہ محرم میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز ماہ محرم الحرام کے پہلے دن کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد جیسے آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں بے عینی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، اچھا یہ نماز جو ہے صبح نماز فجر کے بعد سے اذان مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ ایک دعا ہے، ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اللہم انت الالہ القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ فاسألک فیہا العصمۃ من الشیطان والقوۃ علی هذه النفس الأمورة بالسوء واشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا عماد من لا عماد له يا ذخيرة من لا ذخيرة له يا ذخيرة من لا ذخيرة له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا سند من لا سند له یا کنز من لا کنز له یا حسن البلاء یا عظیم الرجاء یا عز الضعفاء یا منقذ الغرق یا منجی الہلک یا منعم یا مجمل یا مفضل یا محسن انت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوی الماء وحفیف الشجر یا اللہ لا شریک لک اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون واغفر لنا ما لا يعملون ولا تؤاخذنا بما يقولون حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تو صاحبان امان، یہ اعمال ہیں، اور روایت میں بھی ہے کہ شیخ توسی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے 9 دن ماہ محرم الحرام کے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 10ویں دن روزہ نہیں رکھنا بلکہ امساک کرنا ہے، عصر کے بعد کھانا پینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہتر یہ ہے کہ جس وقت عصر کے بعد آپ اپنے امساک کو جو ہے توڑیں، یعنی روزہ تو نہیں رکھنا، کھانا پینا نہیں ہے صبح سے عصر تک، عصر کے بعد جس چیز سے کھانا ہے بہتر یہ ہے کہ تربت امام حسین علیہ السلام کو تھوڑا سا حصہ لے کے اپنی زبان پہ رکھ کر پانی پی لیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ تبرک نیاز کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، آپ سب سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی شب
عاشورہ اور روز عاشورہ کے جو اعمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب کو ملیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی کربلا معلیٰ جائیں گے، تمام مومنین مومنات کی طرف سے سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پرسہ اور دعا بھی مانگیں گے، کیونکہ آج کی رات جو آنے والی ہے شب بدھ، اس رات میں علم مبارک انہوں نے تبدیل کرنا ہے امام حسین علیہ السلام اور مولا سرکار غازی علیہ السلام کے حرم مبارک کا۔ ممکن ہے کہ بدھ کا دن پہلا دن ہو ماہ محرم الحرام کا، یا ممکن ہے جمعرات خمیس کا جو دن ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔